اور اس وقت دشمن کے لیے ان کی پیٹھ ننگی ہو گئی اور خالد نے پیچھے سے ان کا گھیراؤ کرنے کے لیے اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھایا، جس سے وہ تمام اطراف سے بند ہو گئے۔ نمبر 2، غنائم میں مشغولیت۔ اسی طرح بہت سے مسلمانوں کا غنائم کے جمع کرنے میں مشغول ہونا اور مارکے کے آغاز میں مشرکین کو شکست دینے کے بعد ان کے تعاقب سے رکنا بھی شکست کے اسباب میں سے ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے مشرکین کے تعاقب کرنے سے توقف کیا اور ان غنائم کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے جن سے ان کے پڑاؤ کی زمین اٹی پڑی تھی۔ اسباب نے مکہ کی شکست خوردہ فوج پر شکست کے دباؤ کو کم کر دیا اور شکست خوردوں کو اس حالت میں کر دیا کہ وہ فرار میں زیادہ جد و جہد نہ کرتے تھے، اور اس بات نے قرشی سواروں کو ابن ولید کی کمان میں ان کے گرد جمع ہونے کی تحریک کا ادراک کرایا، اور اس کے جوانوں نے اس اہم حرکت کے قیام کے وقت جو آواز دی وہ سرعت کے ساتھ اس کا جواب دینے لگے۔ بس انہوں نے مخالفانہ حملہ کیا جس نے مسلمانوں کو 2 آگوں کے درمیان ڈال دیا، جس نے ان کی فتح کے پھل کو ضائع کر دیا اور ان پر دردناک مصیبت نازل کی۔ میرا یقین ہے کہ اگر مسلمان غنائم کے جمع کرنے میں مشغول نہ ہوتے اور مشرکین پر حملہ کرتے اور خوف اور گھبراہٹ کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے جس نے ان کی شکست کے وقت انہیں گزند پہنچایا تھا، اور اس قوت کے ساتھ جس سے وہ شکست کے آغاز میں ان پر سوار ہو گئے تھے ان کا تعاقب کرتے، تو خالد کی کارروائی ناکام ہو جاتی، حتیٰ کہ وہ انہیں میدان کارزار سے دور کر دیتے، خواہ چند ہی میل کرتے۔ بس اگر مسلمان ایسا کرتے تو میرے یقین کے مطابق وہ شکست خوردہ فوج کا خاتمہ کر دیتے یا کم از کم اسے مکمل طور پر پراگندہ کر دیتے۔ نیز اسی طرح وہ مکی فوج کے درمیان اور خالد کی کارروائی کی حقیقت کی واقفیت کے درمیان حائل ہو جاتے، اس لیے کہ اگر مکی فوج چند میلوں پر ہوتی تو وہ خالد کی آواز نہ سن سکتی، بلکہ اگر وہ اسے سن بھی لیتی اور وہ اتنے دور فاصلے پر ہوتی تو اس کے لیے خالد کی گھیراؤ کی کامیاب کارروائی میں مشارکت کے لیے جلد جواب دینا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے خالد کی کارروائی کو ختم کرنا آسان ہو جاتا اگر وہ اس کارروائی کو بروئے کار لاتا، کیونکہ 200 الگ تھلگ سواروں کے لیے مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا، خصوصاً جس وقت وہ اپنی فتح عوج پر تھے، بلکہ خالد بن ولید نے جمع ہونے کی جو کارروائی کی وہ اس کی جرت ہی نہ کرتے۔ کاش اسلامی فوج کی اکثریت مکہ کی شکست خوردہ فوج کا مسلسل تعاقب کرتی اور غنائم کے جمع کرنے میں مشغول نہ ہوتی، بلکہ تیر انداز بھی پہاڑ میں اپنی جگہوں کو نہ چھوڑتے اگر ان کے فاتح بھائی غنائم کے جمع کرنے میں مشغول نہ ہوتے۔ تیر اندازوں نے جب ان بکثرت غنائم کو دیکھا جن کے جمع کرنے کے لیے ان کے بھائی ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے، تو اس بات نے اپنی جگہوں کے چھوڑنے میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نے احد میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب کے بیان کے موقع پر مزید کہا ہے کہ مارکے کے پہلے مرحلے میں مشرکین کے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں نے ان کے پڑاؤ سے دور تک ان کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ غنائم میں مشغول ہو گئے، اور اگر وہ مشرکین کی شکست کے بعد فوراً ان کا تعاقب کرتے تو آسانی سے ان کی فوج کا خاتمہ کر دیتے۔ اس کے بعد وہ غنائم کے جمع کرنے کے لیے واپس آ جاتے۔ اور جنرل خطاب نے اپنی مذکورہ کتاب میں ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ مارکے کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے مشرکین کے اپنی جگہوں سے فرار کرنے اور اپنے پڑاؤ سے دور ہو جانے اور مسلمانوں کے مشرکین کی عورتوں، مویشیوں اور اونٹوں کے گرد جمع ہو جانے کے بعد ان کا تعاقب نہ کرنے میں غلطی کی ہے، اور اگر مسلمان کم از کم 10 میل تک ان کا تعاقب کرتے تو وہ مشرکین کو زبردست نقصان پہنچاتے اور احد کا مارکہ ایسے نتائج پر ختم ہوتا جو مسلمانوں کے حق میں ہوتے۔ نمبر 3، غیر متوقع حملہ۔ اس بات میں ماہرین جنگ کے درمیان کوئی نزاع نہیں پایا جاتا کہ جن لوگوں کے خلاف غیر متوقع حملہ کیا جائے ان کے دلوں میں اس کا زبردست رد عمل ہوتا ہے، اور غیر متوقع حملہ جنگ کے ان اہم اسالیب میں سے ہے جن کا طاقتوں کے توازن کو بدلنے اور مارکوں کی رفتار میں سریع اور اچانک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اتباع کیا جاتا ہے۔ اور آخری حملے کے سالاروں نے مارکوں کے دوران اپنے دشمنوں کے خلاف گھاتی فوج سے حملہ کرنے یا غیر متوقع حملہ کرنے کے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ تاریخ کی روایت ہے کہ شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کو واٹرلو کے مشہور مارکے میں، جس میں اس نے انگریزوں اور ان کے حلیفوں کے خلاف حصہ لیا تھا، اس وقت شکست ہوئی اور اس کی فوج اس وقت پراگندہ ہوئی جب وہ فتح کے نہایت ہی قریب تھا۔ انگریزی فوج کی کمان ولنگٹن کر رہا تھا
اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب نپولین کے سوار قلعہ کائربرا کی دیواروں پر چڑھنے لگے جس میں انگریز قلعہ بند تھے، اور جب نپولین دیواروں اور زرہوں کے توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی فوج کے ہراول دستے ٹیلے میں انگریزوں کی صفوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور اس نے انگریزی فوج کے توپ خانے کو تباہ کرنے اور اس کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو قلعے کا دفاع کرنے والوں کے اعصاب شل ہو گئے۔ اور اسی دوران میں کہ نپولین 1-2 لمحوں کے درمیان کاٹربرا کے ٹیلے پر تابعداری کے لیے انگریزوں کے سفید جھنڈا بلند کرنے کی توقع رکھتا تھا کہ اچانک نپولین کی فوج کے پیچھے توپوں کے چلنے کی آواز آئی جو کانوں کو بہرا کر رہی تھی۔ اس نے چہرے کو پھیرا اور اپنی بڑی دوربین سے حالات کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بروسی فوج کا ایک دستہ بلوخر کی کمان میں انگریزوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ بس نپولین ٹیلے کی طرف متوجہ ہوا اور قبل اس کے کہ لوگ مدد کی حقیقت کو معلوم کرتے اور یہ کہ وہ کس کے لیے آئی ہے، اس نے اپنی فوج کو ڈیل حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور بلوخر کے پہنچنے سے قبل ولنگٹن کی فوج کا کام تمام کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن ولنگٹن بڑا عقل مند اور مکار تھا۔ وہ جلدی سے اپنے محفوظ ٹیلے کی طرف آیا اور اس نے بروسی فوج کی جانب اسے خوش آمدید کہتے ہوئے ہوا میں اپنی ٹوپی لہراتے ہوئے بلند کی۔ پھر اس نے مذاق اور چیلنج کرتے ہوئے اسے فرانسیسی فوج کی طرف جھکایا اور انگریزی فوج اپنے سالار کے اشارے کو سمجھ گئی، اور اسی طرح فرانسیسی فوج کے قائدین کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی فوج 2 آگوں کے درمیان آ پڑی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لہٰذا ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور منتشر انگریزی فوج نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کر لیا اور ولنگٹن نے اپنی فوج کے ساتھ فرانسیسیوں پر تباہ کن مخالفانہ حملہ کیا اور فرانسیسی فوج ریٹائرمنٹ کرنے لگی اور اس کا ہر فرد ہتھیار پھینکنے لگا اور آوارہ پھرنے لگا، اور اس فرانسیسی فوج کو تباہ کن شکست ہوئی جو 20 سالوں سے فتح و ظفر کے سوا کسی چیز سے واقف نہ تھی، اور یہ نپولین بوناپارٹ کا انجام تھا۔ اور یہ سب کچھ اس غیر متوقع حملے سے ہوا جو نپولین کی فوج پر اچانک ہوا، جبکہ وہ اپنی فتح کی اس اوج پر تھی جس کے ریکارڈ کرنے میں صرف انگریزی فوج کے سالار کی تابعداری کے لیے سفید جھنڈا بلند کرنے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ اسی طرح 2 صدی ہجری کے شروع میں فرانس میں معرکہ بلات الشہداء میں مسلمانوں کی شکست کا یہ سبب ہوا کہ فرانسیسی سالار شارل مارنل کے سواروں میں ایک دستے نے 2 ققطانیہ کی کمان میں پیچھے سے مسلمانوں کے پڑاؤ پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور ان میں سے بعض نے پڑاؤ کے دفاع میں صفوں میں اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا۔ بس سالار عام عبد الرحمن غافقی یمانی نے ان کو اپنی جگہوں پر واپس کرنے میں جلدی کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر جلدی سے دشمن کی جانب سے اسے تیر لگا اور وہ قتل ہو کر گر پڑا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی صفوں کے اندر پوری طرح بزدلی پیدا ہو گئی اور وہ تقریباً 1,00,000 مقتولین کا نقصان اٹھانے کے بعد ہسپانیہ کی طرف ہٹ گئے، اس لیے کہ ان کی فوج کی تعداد 5,00,000 تھی، اور فرانسیسی مورخین کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے بلات الشہداء کے معرکے میں 3,60,000 مقتولین کا نقصان اٹھایا، اور بلا نزاع یہ بہت مبالغہ ہے، اور شارل مارنل کے سواروں نے جو غیر متوقع حملہ کیا، اس سے فرانسیسیوں کا مقصد ان مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا تھا جو شارل مارنل کی فوج اور اس کے اطالوی اور جرمنی اور مجرمی حلیفوں اور دیگر یورپین افواج کی صفوں کو تباہ و برباد کرنے والے تھے۔ اور بلات الشہداء کے معرکے میں فرانس میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی وہ یورپ میں اسلامی افواج کو ہونے والی شکستوں میں سے بدترین شکست تھی۔ اسی لیے عرب پہلے زمانوں میں گھاتی افواج کے منصوبوں پر بہت عمل کرتے تھے، اور یہ فوج مارکے کے وقت اچانک دشمن پر حملہ کرتی تھی، اور اس فوج سے دشمن کی صفوں میں کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا تھا۔ اگرچہ یہ فوج چھوٹی سی ہوتی تھی، کیونکہ جن کے خلاف اچانک حملہ ہو ان کے دلوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، اس لیے خالد بن ولید نے مدنی فوج کے خلاف جو غیر متوقع حملہ کیا، اس کا موقع اسے پہاڑ سے تیر اندازوں کی اکثریت کے ہٹ جانے نے دیا، اور اس اسلامی فوج کے دلوں پر اس کا خوفناک اثر ہوا جسے غیر متوقع حملے نے اس وقت ہکا بکا کر دیا جب وہ اپنے آپ کو فتح کی اوج پر محسوس کر رہی تھی۔
اور اس کی غفلت کی حالت میں اس کے پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کے سموں سے زمین کانپ رہی تھی، اور ان کے سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور حیران کن سرعت کے ساتھ انہوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اور اس اچانک حملے سے اسلامی فوج کمزور ہو گئی اور اس کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، خصوصاً اس وقت جب مکی فوج کے شکست خوردہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کر لیا۔ میجر جنرل محمود شید خطاب اپنی کتاب سالار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معرکوں میں غیر متوقع حملے کے اصولوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ غیر متوقع حملہ جنگ کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دشمن کو ایسی جگہ سے یا ایسے وقت میں یا ایسے غیر متوقع اسلوب سے مارنا جس سے دشمن کی مادی اور معنوی قوتوں کو تباہ کرنا ممکن ہو۔ تاریخ نے مشہور فینیقی سالار ہنیبال کی ان تباہ کن اور حیران کن فتوحات کے اسباب کو بیان کیا ہے جو اس نے مشہور معرکوں میں رومیوں کے خلاف حاصل کی۔ رکاب کی ایجاد۔ ہنیبال کے زمانے سے قبل تک سوار گھوڑوں پر لڑتے تھے اور ان کی زینوں کی رکابیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہنیبال پہلا شخص ہے جس نے رکاب کا نظریہ ایجاد کیا اور اپنے سواروں کے لیے اسے بنانے کا حکم دیا، اور جب وہ رومیوں سے لڑے تو ہنیبال کے سوار شمشیر زنی میں فوقیت لے گئے اور ان کی ضربیں رومی سواروں کی ضربوں سے زیادہ قاتل تھیں، جن کا رومی فوج کو زبردست نقصان پہنچانے میں بڑا اثر تھا۔ اس لیے کہ ہنیبال کے سوار اپنے گھوڑوں کی زینوں میں رکابیں ڈالنے کے بعد جب تلوار سے مارنے کا ارادہ کرتے تو رکاب میں اپنے پاؤں پر ٹیک لگا لیتے، اور یہ بات تلوار کے ساتھ ٹھیک ضرب لگانے میں ان کی مدد کرتی اور وہ ثابت قدم رہتے، جس سے ان کی ضرب ان رومی سواروں کی ضرب سے زیادہ صحیح اور زیادہ قاتل ہوتی جو جنگ کرتے اور ان کے پاؤں ہوا میں معلق ہوتے، اور صرف اس ہتھیار یعنی رکاب کے اچانک حملے سے رومی اس کے نتائج سے حیران رہ گئے، اور مدت کے بعد رومیوں نے اس ایجاد کو سمجھا اور انہوں نے اپنے سواروں کے لیے ہنیبال کے سواروں کی مانند رکابیں بنوائیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اچانک حملہ کرنا خواہ ایک ہتھیار ہی ہے، معرکوں میں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ پھر عراقی افسر خطاب نے بیان کیا ہے کہ جس وقت مشرکین نے شکست کھائی اس وقت مسلمانوں کی فوج کے پیچھے خالد بن ولید کا اکٹھا ہونے کی کارروائی کرنا مسلمانوں کے لیے مکمل غیر متوقع حملہ تھا، اور ان کی صفیں اس حد تک درہم برہم ہو گئیں کہ وہ اس وقت بھی اس قدر پراگندہ نہ ہوتی تھیں جب ان کی فوجوں اور مشرکین کی فوجوں کے درمیان مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ بس انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس طرح ان میں سے بہت سوں کا مورال گر گیا اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس غیر متوقع حملے نے قریش کو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے اور ان کی افواج کو تباہ کرنے کا موقع دے دیا، لیکن وہ اپنے اس ممتاز موقف سے استفادہ نہ کر سکے اور انہوں نے احد کو نتائج کے لحاظ سے فیصلہ کن بنانے کے لیے اس غنیمت کے موقع کو ضائع کر دیا۔ نمبر 4، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ نے مصیبت کے دگنا کرنے میں پارٹ ادا کیا، اور اس امر میں کوئی نزاع نہیں پایا جاتا کہ خصوصاً اس زمانے میں سالار عام کے قتل کا مفہوم فوج کی شکست ہوتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان اس جھوٹی افواہ کے پھیلنے کا اسلامی فوج کے بہت سے افراد کے دلوں پر خوفناک اثر ہوا، حتیٰ کہ بعض نے ہتھیار پھینک دیے اور جنگ کرنے سے رک گئے، اور اس افواہ کے پھیلنے کے وقت تابعداری اختیار کرنے کے لیے قائدین مکہ سے رابطہ کرنے اور امان طلب کرنے کے لیے سوچنے لگے، اور اسلام کے بہت سے سپاہیوں کا مورال گر گیا اور وہ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مورخین کی رائے ہے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کی شکست کا بڑا سبب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ ہے۔ سمہودی کی وفاء الوفا میں ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ شکست کا سبب یہ تھا کہ ابن قمہ اللیثی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب جنگ کے ہتھیار زیب تن کرتے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند معلوم ہوتے، اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس نے خیال کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے واپس آ کر قریش سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ بس ان کی جرت میں اضافہ ہو گیا اور عقبہ سے ایلس نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اور جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی اور وہ منتشر تھے
تو شکست ہو گئی اور کوئی کسی کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ کا مسلمانوں کے مضطرب کرنے اور ان کی یونٹوں کے اندر کمزوری اور انتشار پیدا کرنے میں بڑا اثر ہوا، جس نے ان کے جوانوں کے نقصان کے بیلنس کو بلند کرنے میں پارٹ ادا کیا۔ شکست کے بعد مسلمانوں کا اکٹھا ہونا۔ بلا شبہ جنگ کے دوران مشرکین کے سواروں نے جو اچانک حملہ کیا، اس نے مدنی فوج کی اکثریت کو زنبور کے 2 جبڑوں میں ڈال دیا اور مشرکین تمام اطراف سے اسے بند کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہر وہ فوج جو اس حال سے دوچار ہو جس سے اسلامی فوج احد کے روز دوچار ہوئی، اس کا انجام غالباً یا تو مکمل طور پر تباہی ہوگا یا قید ہونے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہوگا۔ اور جب ہم اچانک گھیراؤ کے واقعے کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر لیں کہ گھیراؤ کرنے والی فوج گھری ہوئی فوج سے تعداد میں زبردست برتری رکھتی تھی، اس طرح کہ گھری ہوئی مدنی فوج کی تعداد تقریباً 500 جانباز تھی، جبکہ گھیراؤ کرنے والی مکی فوج کی تعداد کم از کم اندازے کے مطابق 2700 جانبازوں سے کم نہ تھی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس چھوٹی فوج کا اپنے سب جوانوں کے قتل کرانے یا سب کے تابعداری اختیار کر لینے سے بچ جانا محال ہے۔ لیکن جو ہوا وہ اس کے برخلاف ہوا۔ گھرے ہوئے مسلمانوں نے گھیراؤ کرنے والی مکی فوج پر متغلب ہونے کی قوت پائی۔ ان کے گرد جو گھیرا بنا ہوا تھا انہوں نے اسے توڑ دیا، پھر اس کے قبضے سے چھٹکارا پا گئے اور اس کی صفوں میں سے احد کے درے کی طرف اپنا راستہ بنا لیا، جہاں ان کے سالار اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ مگر انہوں نے اس بچاؤ کے لیے قیمت ادا کی، اور وہ اپنی مجموعی فوج میں سے 100 میں سے 10 آدمیوں کا نقصان تھا۔ بس اس سے انہوں نے قریش کا وہ قیمتی موقع ضائع کر دیا جو انہیں اسلامی فوج کا خاتمہ کرنے اور قیدی بنانے کے لیے ملا تھا، اور بہت سے فوجیوں نے مسلمانوں کے اس گھیرے کے توڑنے کو جو مشرکین نے ان کے گرد قائم کیا ہوا تھا اور ان کے چھٹکارا پانے کو مسلمانوں کی ایک نئی فتح خیال کیا ہے اور مشرکین کی دوسری شکست قرار دیا ہے۔ شکست کے بعد اکٹھا ہونے کے اسباب۔ وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے اس چھوٹی سی مصیبت زدہ فوج کو یقینی فنا سے نجات پانے اور اپنے پراگندہ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور ازسر نو دوبارہ اپنی تنظیم کرنے اور مکی فوج کے سامنے ڈٹ جانے، جو شکست کے بعد خود کو میدان کا سردار خیال کرتی تھی، پھر اسے میدان کارزار سے اپنے مقاصد کو حاصل کیے بغیر ریٹائرمنٹ کرنے پر مجبور کر دیا، اس طرح کہ وہ اس کے درمیان اور فتح کے نام کے درمیان حائل ہو گئی۔ فوجی نقطہ نگاہ سے اس کے مجمل اسباب کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ نمبر 1، حکیمانہ کمان اور سالار عام کی شجاعت۔ اس امر میں کوئی نزاع نہیں کہ ہر ذمہ دار سالار عام پوری طرح جانتا ہے کہ اس قسم کے نازک وقت میں جس سے حادثہ جبل کے بعد احد میں جیش نبوی گزرا، اس کی فوج کی تباہی اور اس کا تماسک صرف اس سالار کی شجاعت یا اس کی کمزوری پر متوقف ہوتا ہے۔ بلا شبہ سالار عام کی کمزوری اس کی فوج کی کمزوری اور شکست ہوتی ہے، اور اگر وہ ثابت قدم اور ڈٹا رہے تو اس کی فوج اس ثبات اور سمور یعنی ڈٹ جانے میں اس کی پیروی کرتی ہے۔ اور سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں اسلامی فوج کے شکست کھانے کے وقت حد کمال تک پہنچی ہوئی بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا، اور کمان میں ایسی حکمت اور اس نازک وقت میں ایسی تجربہ کاری کا اظہار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی سی فوج کو یقینی تباہی اور ضیاع سے بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے آپ کی فوج کو گھیر لینے کے بعد اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آپ کو الگ تھلگ پایا۔ مسلمانوں کی صفیں سخت درہم برہم ہو چکی تھی، اور آپ کے گرد آپ کی فوج کے اکثر سپاہی منتشر ہو چکے تھے، اور آپ تقریباً اکیلے ہی مشرکین کے تباہ کن حملوں کا نشانہ بن گئے، اور حملہ سخت تھا جو اس لائق تھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے سالاروں کے اعصاب شل ہو جاتے، اور خصوصاً اس دور میں جس میں سالار اپنی فوج کے نیزوں اور تلواروں پر بھروسہ کرتا تھا اور بس۔ لیکن سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصیبت کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنے اعصاب پر قابو رکھا، اور اس خوفناک تند و تیز آندھی کے سامنے ٹھوس پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے جس نے شکست کے وقت آپ کی فوج کو پراگندہ کر دیا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، خصوصاً
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ کے مشہور ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوط دل کے ساتھ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا،